السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ جو اولیاء اللہ کے نام پر نذر و نیاز کی جاتی ہے، بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی ہیں، اس کا صحیح مقصد کیا ہے؟ شاید سوال یہی پوچھا، ان کا مقصد یہی ہوگا۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی اولیاء اللہ کے نام پر یہ نذر و نیاز کرنا یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کرتا ہے اولیاء اللہ کے نام پر تو اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ مگر نیاز کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب میں کچھ کھانا پکاؤں، اولیاء اللہ کے نام پر نذر و نیاز کروں، تو اس کے اندر کم سے کم 20 یا 30% ایسے لوگ ہونے چاہیے جو غریب ہو، جو یتیم ہو، جو فقیر ہو۔ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ نیاز بنائی جاتی ہے اور نیاز کھانے کے اندر انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جس کے پیٹ بھرے رہتے ہیں، جس کا گھر بھرا رہتا ہے۔ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، نیاز تو ہو جائے گی آپ کی، مگر نیاز کا جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے۔ نیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کھانا پکائے تاکہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو بیچارے غریب لوگ ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جو بیچارے اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم دعوت دیں۔ یعنی کتنی جگہ پر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی فقیر مانگنے والا آیا اور وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہاں سے یہ غریب آ کر بیٹھ گیا، کوئی فقیر آ کر بیٹھ گیا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کوئی نیاز کا مقصد یا نیاز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت العلامہ میرے پیر و مرشد سید محمد مدنی میاں سرکار نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جہاں عرس کے موقع پر مزارات پر جو بڑی بڑی چادریں چڑھائی جاتی ہے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم ہند کے عرس میں جب آپ آئے تو ایک بندہ ایک ہی چادر لے کر آئے، یعنی پورے ضلع کی طرف سے ایک چادر ہو یا پورے سماج کی طرف سے ایک چادر ہو، ایک ہی چادر حضور محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اور روپیہ پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ پیسہ غریبوں کے کام کے اندر لیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کے اندر باہر روڈ کے اوپر آپ نے کتنے ایسے غریب دیکھے ہوں گے کہ جو بیچارے ٹاٹ اوڑھ کر، جس کے اوپر ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ٹھیک سے کپڑا تک نہیں ہوتا ہے، آپ وہی مزارات پر چادر چڑھانے کے پیسوں کو بچا کر آپ ان غریبوں کے کام میں لائیں گے تو الحمدللہ یہ نیاز کا صحیح مقصد حل ہو جائے گا آپ کا۔ بڑی بڑی دیگیں چڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نا، الحمدللہ میں منع نہیں کرتا ہوں، نیازیں کرنی چاہیے، غوث پاک کے نام پر، کمال الدین سرکار کے نام پر، غریب نواز کے نام پر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ نیازیں کریں، مگر نیاز کا مقصد تو سمجھے کہ ہم مالدار لوگ، ہمارے بازو میں کروڑ پتی ہے، اس کو ہم نے دعوت دی، اس نے ہم کو دعوت دی، بس ایک دوسرے مل کر کھانا کھانا ہم نے شروع کر دیا۔ نہیں، 20% یا 30% ایسے لوگ ہونے چاہیے جو غریب ہو، جو یتیم ہو، اور وہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کھانا کھانے کے بعد دعا دے کر جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے تو یہ آپ کی نیاز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور دیکھیں سماج کے اندر کوئی ایسا غریب ہے، بار بار دیگیں چڑھانے کی ضرورت نہیں، ابھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ابھی ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ اگر کسی گاؤں کے اندر 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ایک نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پورے سال میں 6-7 نیازیں بنائی جاتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ 1 یا 2 نیاز کرے اور سارے پیسوں کو جمع کرنے کے بعد ایجوکیشن کے پیچھے لگائے، ہاسپٹل کے پیچھے لگائے، سماج کے اندر جو غریب بیوہ لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے اگر پیسہ خرچ کریں گے تو یہ نیاز کا صحیح معنوں میں حق ادا ہوگا۔ کسی اولیاء اللہ کے نام پر 2 دن کے بعد غریب نواز کی چھٹی شریف آ رہی ہے تو چھٹی شریف کے موقع پر آپ تھوڑی بہت نیاز بھی پکائے، مگر اس دن آپ ہاسپٹل میں جا کر یا کسی کے ایجوکیشن کے پیچھے آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ کسی کے بچی 12 سائنس کے اندر پڑھ رہی ہے، 10ویں کے اندر پڑھ رہا ہے، اسے فیس کی ضرورت ہے، اس کی آپ فیس بھر دیں گے غریب نواز کے نام پر۔ آپ کسی کے ہاسپٹل کے اندر وہ بل بھرنے کے لیے بیچارہ تڑپ رہا ہے تو آپ وہاں جا کر تحقیقات کیجئے، کسی کو فوٹو شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاسپٹل میں جا کر غریب نواز کے نام پر بل بھر دیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیاز آپ کی اتنی مقبول ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے تمام گھر والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر یہ نہیں ہوگا نا، ہم تو نیاز اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے دل میں ہوگا کہ لوگ سمجھے کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، دیکھو اس نے 60 ڈیگے بنا دی، 70 ڈیگے بنا دی، 80 ڈیگے بنا دی، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. مگر ایک غریب بھی ہوتا نہیں ہے وہاں پر، ایک فقیر انسان بھی وہاں کھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا ہے. تو نیاز کا مقصد اور نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اولیاء اللہ کے نام پر آپ نیاز کر رہے ہیں، جس اولیاء اللہ کے نام پر آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ساتھ، ہمارے پڑوس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی اس کے اندر حق ہونا چاہیے، یتیموں کا اس کے اندر حق ہونا چاہیے. اور اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے کسی بھی اولیاء اللہ کے نام پر نیاز کی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ نیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے، نیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے اولیاء اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سماج کے اندر جتنے بھی غریب، جتنے بھی یتیم، جتنے بھی مفلس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مدد کرنے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.